اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے اور کروڑوں مسلمان اپنے اس مقام کو قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ موکب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینہ میں بھی ایک خاص مقام کا حامل ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کی اپنے دور اندیشی سے روکا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر خانہ کعبہ کی تفصیل آرائش کی 1996 میں ہوئی۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹایا تھا، پھر بنیاد کو مضبوط کر کے ایک نئی چھت ڈال دی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے مضبوط تصور مانا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوستو، دوبارہ تعمیر کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے میں خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ موجود ہے، لیکن کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی قصبہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے، ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسط جن کے گھر کا رنگ کالا تھا کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ غلاف کے مختلف رنگ سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں دیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں اپنے پاس رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس محفوظ رہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور زبردستی غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ نمبر 5، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ دوستو، پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 بار عوام کے لیے کھلا رہتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا۔ ہونے میں اب سال میں 2 بار کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ دوستو، خانہ کعبہ وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے بارش سے سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے ایک انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام کی نکاسی کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ کے پاس پانی آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ یقیناً آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا، کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رک گیا تھا؟ ہرگز نہیں، مسلمانوں نے کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ نمبر 7، تہذین و آرائش کرانے والے حکمرانوں کے نام کی تختی۔ کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔
وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور دوسرے وہ جن کو خانہ کعبہ کے اندر تصویر بنانے کا موقع ملا۔ ان لوگوں نے یہ تصویریں انٹرنیٹ آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر کے پتھر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی تھی، ان حکمران نے اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ نمبر 8، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں حضرت جبرائیل السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیت المعمور ہے، جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، مطلب ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ نمبر 9، حجر اسود۔ دوستو، آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گرا رہتا ہے؟ کئی لوگوں کا سوال یہ ہے، حجر اسود امویاد کی فوج کے ہاتھوں سے مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت کے پاس تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کھٹماٹیا کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ میں لے گئے، جہاں سے اس کے عوض توان وصول کیا گیا تھا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تو وہ اس کو خلیفہ کے پاس کر لے آئے۔ جب اسے واپس کیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی گم ہیں۔ نمبر 10، خانہ کعبہ کے موکب کی شکل کا نہیں ہے۔ موکب کی شکل یعنی سکویر سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی موکب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی۔ تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کی کمائی سے ہی اس کی تعمیر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار اور جسم فروشی جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش نے اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کے اینٹوں سے بنائی۔ اس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ اپنی زندگی کے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ سر انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دنیا سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفہ میں خانہ کعبہ اپنی شکل میں موجود تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہوئی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہونے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ میں تھا آپ کا دوست گلفام طالب، اور آپ دیکھ رہے ہیں گلفام عرفان۔ میں ملوں گا آپ کو ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔